दहशत गर्दी की नर्सरी, भारत का महागुरु नरेंद्र मोदी। शिकस्त खाई, जहाज गिरे, बदनामी हुई, लेकिन मोदी नहीं सुधरे। कहते हैं पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। पाकिस्तान के जवान पहले ही जवाब दे चुके। जैसे ही भारत का आतंक पाकिस्तान पर पड़ा, हमारे नौजवान आगे बढ़े और भरपूर जवाब दिया। मोदी की फजूल ललकार से पहले ही अवाम ऐसे आगे आए और बुनियानुल महसूस बन गए। गुजरात के कसाब, पाकिस्तान की फिक्र छोड़ो, अपने ख्याली पुलाव पकाओ, खूब जगह हसाई कराओ। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी कहते हैं, मायूसी के आलम में मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं, खुद भारतीय अवाम हैरान है। भारत जहां भी वफूद भेज रहा है, वहां सबूत मांगे जा रहे हैं। मसला कश्मीर का जिक्र उठता है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं, हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, तरबियत और असलहा भी देती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्पनाही करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया ही देता है। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ा बातचीत से हल करना चाहते हैं। जहरियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। वज़ीर आज़म ने ईरान में पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन में होने वाली नस्ल कुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान के हौसला अफजा नताइज के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सादाबाद महल पहुँचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमा में वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर शामिल थे। इससे पहले वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। वज़ीर आज़म का हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सुतून करार दिया। कहा, मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वज़ीर आज़म का पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ़द के दीगर अरकान की भी शिरकत। केपी में मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपी का एहतजाज। पेशावर असम्बली चौक पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान रेड जोन में जमा हुए तो पुलिस ने दोबारा शेलिंग की। बिलावल भुट्टो की पेशावर में पीपल्स पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, केपी हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज रोककर करप्शन छुपाने की कोशिश की। पीटीआई ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का मुजाहरा किया। पीटीआई हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो गया। करप्ट हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। सूबा बचाओ तहरीक केपी के हर शहरी की आवाज़ बन चुकी है। मोरो में पुरतशद्दुद मुजाहरे में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। हमला आवाज़ सिंधी या सराइकी नहीं, कोई और उर्दू ज़ुबान बोल रहे थे। एहतजाज की कॉल जिस रहनुमा शफी बरकत ने दी। कलअदम ग्रुप गैर मुल्कियों और अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मोरो में एहतजाज के दौरान शरपसंद मौजूद थे। पुलिस की कोशिश थी कि ये एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म हो जाए।
مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ کی جس سے 8 اہلکار زخمی ہوئے۔ شرپسندوں نے اسپتال میں ڈاکٹرز کو زخمیوں پہ علاج سے بھی روکا۔ خان نے کہا دیکھو یہ نظریے کی پارٹی ہے، وہ لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ اب تیاری کریں پارٹی، میں بالکل نہیں بلاؤں گا کسی کو اسلام آباد۔ موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا پورے پاکستان میں۔ بانی نے کہا پارٹی تیاری کرے، بڑی تحریک کا اعلان کروں گا۔ سابق وزیر اعظم کے ہمشیرہ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی نے بتایا کارکنوں کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا، جو نظریے کے ساتھ نہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، بھائی ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہے، جھکیں گے نہیں۔ یہ تحریک اناؤنس کر لیں گے، چلانے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں چل سکی۔ اگر ان کا ایجنڈا صرف اور صرف عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہے تو پھر وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پھر ان کی کوئی جو ہے وہ سیاسی ان کا نظریہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پی ٹی آئی اب کچھ بھی نہیں کر سکے گی، یہ ریکارڈ پر رکھ لیں گے۔ مقصد صرف بانی کو باہر لانا ہے تو یہ نظریہ نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے تحریک روکی، اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تحریک اس قدر بڑی کہ راستے میں ہی ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویتی ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ زونل اور ضلعی رویتی ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ چاند کی رویت کے حوالے سے اعلان مرکزی رویتی ہلال کمیٹی کرے گی۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران گولیاں چل گئیں، 10 سال کی بچی جاں بحق۔ کورنگی 3.5 پر ملزمان کی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، شہری کی اپنی لائسنس یافتہ پستول سے ملزمان پر فائرنگ، دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سال کی عارفہ چل بسی۔ اہل علاقہ کا پولیس کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے پولیس جھوٹے وعدے کے چلی جاتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے آنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ انگلینڈ کے شہر لیورپول میں جشن غم میں بدل گیا۔ لیورپول کی جیت کی خوشی میں جاری پریڈ میں کار سوار نے شہریوں کو کچل ڈالا، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ انگلش پریمیئر لیگ کا فائنل جیتنے کی خوشی میں وکٹری پریڈ ہو رہی تھی جس میں 80,000 سے زائد افراد شریک تھے۔ آج سے 1 جون تک سندھ کے سوا ملک بھر میں تیز بارش کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پنجاب میں آندھی، جھکڑ، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کے پی اور بلوچستان میں 29 مئی تک تیز بارش متوقع۔ گلگت اور آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، این ڈی ایم اے کی بارش کے دوران سفر سے گریز کی ہدایت۔ ممبئی میں شدید بارشوں سے تباہی، 107 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 135 ملی میٹر کی برسات نے ممبئی میٹرو لائن کا حشر نشر کر دیا۔ وزیر اعظم مودی نے 17 دن پہلے میٹرو لائن کا افتتاح کیا تھا۔ دیگر ریلوے ٹریک بھی تالاب بن گئے، سڑکیں پانی پانی، شہری رل گئے، نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر اسکول کو خون میں نہلا دیا۔ 18 بچوں سمیت 36 فلسطینی شہید۔ اسکول اور اس کے احاطے میں نصب خیموں میں آگ بھڑک اٹھی، فلسطینی زندہ جل گئے۔ اسپین اور سویڈن کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر اسپین میں یورپی اور عرب وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا یورپی یونین ہتھیاروں کی سپلائی سمیت اسرائیل سے ہر قسم کا تعاون معطل کر دے۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے ورکر ہمارے صحیح سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ بڑے پرجوش ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ خان صاحب 2 سال جیل میں کیوں کر گزارے، کس طرح بوگس کیسز ہے۔ میں اپنے ورکر سپورٹر اور سب کو کہتا ہوں جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کا کیس مقرر نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کارکن جذبات قابو میں رکھیں، عید سے پہلے بانی کا کیس مقرر ہو جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا انصاف دیا جائے، ہمارے کیسز لگائے جائیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تباہ کر لی۔
یہ لوگ ذاتی فائدے اور اقتدار کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر رہے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم، 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس، جلاؤ گھراؤ سمیت 12 مقدمات کی سماعت اے ٹی سی میں ہوئی۔ ڈی ایس پی لیگل جاوید نے رپورٹ پیش کی۔ پاکستان ان لوگوں کا ملک ہے جو ہر فیلڈ میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو خاک چٹا دی، اور آج پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر پوری دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ قوم نے بھارت سے جنگ کے دوران اتحاد کا مظاہرہ کیا، ہم پروکار بن کر ابھرے، نوجوان اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، ہمیں مل کر ملک کو عظیم بنانا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا ساہیوال میں طلباء سے خطاب، کہا 28 مئی کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر منائیں گے۔ ڈاکٹر قدیر کا نام روشن ہے، بدنام کرنے والے مٹ گئے۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء طالبات نے مفت کمپیوٹر کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے روشن مستقبل اور سہارا کارڈ کا آغاز کر دیا۔ 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 15,000 بیواؤں کو اسکیم میں شامل کیا گیا۔ روشن مستقبل اسکیم میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ترپن کروڑ کے بینک فراڈ کیس میں اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل صفائی نے کہا نادیہ حسین کا کیس میں کردار نہیں بتایا جا رہا، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ملزم عاطف خان کی بیوی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان کا مشن، بنگلہ دیش کے خلاف تیار ہوگا نیا کمبینیشن۔ پاک بنگلہ دیش 3 میچ کی T20 سیریز کا پہلا میچ بدھ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی۔ تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ PSL 10 میں نوجوان ستارے جگمگائے، کوئٹہ کے حسن نواز ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز اور کھلاڑی قرار، کیلنڈرز کے محمد نعیم بہترین ایمرجنگ پلیئر قرار پائے، شاہین آفریدی بہترین بالر اور ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے کپتان مقرر، کراچی کنگز کے 3 کھلاڑی ڈیوڈ وارنر، جیمز وین، حسن علی بیسٹ 11 میں شامل، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سکندر رضا، فہیم اشرف، علی رضا، ابرار احمد ٹیم کا حصہ، خوشدل شاہ کو 12ویں کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا۔ مہنگائی میں کمی لیکن قربانی کے جانور پہلے سے بھی زیادہ مہنگے، قربانی کریں تو کیسے کریں؟ شہریوں کا شکوہ، وپاریوں کا رٹا رٹایا جملہ، پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ عوام کو من پسند مگر سستے جانور کی تلاش۔